اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 66 سے لے کے 70 تک ہے۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 66 سے لے کے 70 تک ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا بتایا کہ ایمان کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے۔ ایمان کی نشانی بتائی، فرمایا جب تک وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر مطمئن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت پہ راضی نہیں ہو جاتے، وہ ہرگز بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ چاہے اپنے آپ کو کہتے رہیں کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں، ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن اگر یہ کام نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا مشروط اطاعت نہیں کرتے، وہ مومن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک ہرگز بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کوئی کر لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رسول ہونے کے اوپر خوش ہو جائے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہمیں سنتیں بتائیں، جتنے طریقے بتائے، جتنی بھی احادیث ہیں، ہم جو ہے دل و جان سے ان کو قبول کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر راضی ہیں۔ کوئی بھی اسلام کا حکم ہے، مثلا اسلام کا حکم ہے مردوں کے لیے داڑھی رکھیں، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، خواتین کے لیے حکم ہے پردے کا، یعنی یہ جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات کے اوپر خوش ہونا، اور ان احکامات کی وجہ سے اگر کسی کے دل میں تھوڑی سی بھی رنجش ہے یا تھوڑا بھی برا محسوس کرتا ہے کہ یہ اسلام کا حکم ٹھیک نہیں ہے، اسے برا لگتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ کہنا بڑا آسان ہے، اس کے بارے میں تقریریں کرنا بڑا آسان ہے، نعرے لگانا بڑا آسان ہے، لیکن عزیز سامعین، ایمان کی جو ڈیمانڈ ہے، اسلام کی جو ڈیمانڈ ہے کہ ایمان آئے گا کیسے، اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ شریعت نے جو احکامات دیے ہیں ان پہ مکمل خوش ہونا اور ان کے اوپر پھر عمل بھی کرنا۔ دیکھیں عمل میں سستی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ خوش ہے کہ اس چیز پہ راضی ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان کے اوپر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکال دو، یا اپنے آپ کو قتل کرو۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہودیوں کے ایک قبیلے کے اوپر جب انہوں نے شرک کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تھے تو ان کی توبہ قبول ہوئی، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ کہ اپنے آپ کو قتل کریں گے۔ پھر ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا تھا، یہ ان کی توبہ کی شرط تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو قتل کرنے کا حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے آپ کو گھروں سے نکال لو، مَا فَعَلُوهُ، اس کو نہ کوئی بھی کرتا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ ہم ذرا تصور کریں اگر اسلام کا ہمیں حکم ہوتا کہ جو بھی آپ میں سے 35 سال کا ہوتا، اگر اسلام کا ہمیں حکم ہوتا کہ جو بھی 35 سال کا ہو جائے اگلے دن اس نے آگ میں کودنا ہے، کون اس کے اوپر عمل کرتا؟ یا پھر اسلام کا یہ حکم ہوتا کہ پہلا بیٹا یا پہلی بیٹی یا اپنی اولاد کو قربان کرنا ہے اللہ کی راہ میں، کون کرتا؟ اصل اطاعت تو یہی ہے نا جی، کہ اسلام نے حکم دے دیا، آنکھیں بند کر کے اس کو ماننا، یہ ہے اصل اطاعت۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا، یہ ہے اطاعت، یہ ہے بات ماننا۔ اور یہ سمجھنا اپنی مرضی کی بات ہے تو مان لی، اگر مرضی کی نہیں ہے، مشکل لگتی ہے تو نہ مانی، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ من مرضی ہوتی ہے، یہ اسلام کی اطاعت نہیں ہے۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر وہ کرتے مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بہتر انہی کے لیے تھا، ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدمی کے لیے بہتر ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا اور یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر یہ کام کر لیتے ایک تو بہتر ہوتا ان کے لیے، ہم اپنی طرف سے ان کو ایکسٹرا اجر بھی عطا فرماتے، بہت کچھ اپنی طرف سے، کچھ تو ان کو بدلہ عطا فرماتے ان کے کیے کا، اور اپنی طرف سے بھی بہت زیادہ ان کو اجر عظیم عطا فرماتے، اجرًا عظیما، ترجمہ اجر عظیم۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اپنی طرف سے اجر بھی دیتے اور ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم یہ دعا کریں تو آنسو کچھ گرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرے اللہ جی ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اب صراط مستقیم ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے ایک دن ایک لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا یہ جو لکیر ہے یہ سیدھی، یہ راستہ ہے جنت کا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا جنت جاتا ہے۔ اور پھر اس راستے کے اوپر چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے جو راستے ہیں یہ سیدھے راستے کے اوپر، یہ سارے کے سارے جہنم میں جاتے ہیں، اور ان راستوں کے اوپر، ہر ایک راستے کے اوپر ایک ایک شیطان بیٹھا ہے، اور وہ لوگوں کو کہتا ہے لوگوں آ جاؤ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنت کو جاتا ہے، لیکن یہ شارٹ کٹ ہے، جہاں تم جا رہے ہو وہ بہت لمبا راستہ ہے، وہاں نہ جانا، یہ شارٹ وے میں آ جائیں، یہ مختصر راستے کی طرف آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی متنبع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان، وہی والی زبان کے ساتھ کمال ارشاد فرما دیا، فرمایا وہ سارے کے سارے راستے جہنم میں جاتے ہیں، جنت میں جاتا ہے تو صرف ایک راستہ جاتا ہے، وہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ صراط مستقیم کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ سورۃ الفاتحہ میں بہترین دعا ہے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اطاعت کرتے ہم ان کو صراط مستقیم عطا فرما دیتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اب اللہ تعالیٰ مزید اس کی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں کہ سیدھے راستے کا ان کو رزلٹ کیا ملتا اگر سیدھے راستے پہ آ جاتے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا کرنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ انعام کیا۔ اب جس طرح سورہ فاتحہ میں فرمایا اسی طرح آگے فرمایا کہ اگر یہ اطاعت کر لیتے، من یطیع اللہ والرسول، وہاں سورہ فاتحہ میں دعا ہے اے اللہ ہمیں جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ یہاں اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو شامل کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہاں ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا کہا؟ اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ان کے ساتھ کر دیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، نبیوں میں سے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وصدیقین، صدیقین جو نبی انبیاء کرام کے بہت قریبی دوست ہوتے ہیں، صدیقین سچے، یہ بھی ایک رتبہ ہے، والشہداء، شہداء کے ساتھ، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، یہ جو بہت اچھے ساتھی ہوں گے، یہ بہت ہی بہترین دوست ہوں گے نبیوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں۔ کہا کچھ تیاری بھی کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں کی، خاص کوئی تیاری نہیں کی، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن عزیز سامعین، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرتے ہیں لیکن ان کی بات سے محبت نہیں کرتے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ تو کرتے ہیں محبت ہے، لیکن آپ کی سنت کو چہرے پہ سجانا نہیں چاہتے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا چاہتے۔
ہم بات تو حضور کی کرتے ہیں لیکن ہم طریقہ جو ہے یہودیوں کا اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں. یہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. علامہ اقبال نے کہا تھا فالو یہ اپنے لائف سٹائل جو ہے وہ ویسٹ کا ہے اور کلچر جو ہے وہ یہودیوں کا ہے, اور کہتے اپنے آپ کو مسلمان, کہتے اپنے آپ کو کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی میں عمران خان سے بڑا پیار کرتا ہوں, مثلا عمران خان اسے کہتا ہے کہ یہ تو نے قانون نہیں توڑنا, یہاں کہتا ہے ٹیکس پورا دینا ہے, وہ نہ دے, تو کیا عمران خان سمجھے گا کہ اس نے یہ میرے ساتھ پیار کرتا ہے؟ بات ہی نہیں مانی اس نے. اور جو کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں, بات ہی نہیں مانتا, جھوٹا ہے, پیار نہیں کرتا. یہ محبت میں تو لوگ جان دے دیتے ہیں بھائی, تو تم مطلب اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے. ذالک فضل من اللہ, یہ تو اللہ کا فضل ہے, سو اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. یہ ہر ایک کو نہیں ملتا, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا, اور یہ نہیں کہ یہ اب اللہ طرف سے ہر کوئی لے لے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا, اللہ جاننے کے اعتبار سے کافی ہے. اللہ تعالیٰ کو مینیجر رکھنے کی ضرورت نہیں, حساب کتاب رکھنے والے لوگوں کی ضرورت نہیں. اللہ کو سب کچھ خود ہی پتہ ہے کہ کس نے میرے نبی کی اطاعت کی ہے, کس نے اطاعت نہیں کی, کون بات مان رہا ہے کون نہیں مان رہا. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ خود سے ہی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.